طلبا، تو آج ہم اپنے تیسرے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ جیسا کہ میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے برسر اقتدار آنے کے بعد بہت سی اصلاحات پہ پاکستان میں نافذ کیں، اور ان اصلاحات میں سے دو کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھا۔ یہ تھا کہ انہوں نے بہت بڑی بڑی صنعتوں کو پاکستان کی قومی تحویل میں دیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے بیمہ کمپنیوں کو اور نجی بینکوں کو، پرائیویٹ بینکس کو بھی انہوں نے قومی تحویل میں لیا، ان سب کو سرکاری بینکس بنا دیا۔ اور اس کے پیچھے جو لاجک تھی وہ میں نے آپ کو بتائی، وہ یہ تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو یہ خیال کرتے تھے کہ اس سے جو تمام تر ورکر ہیں، ان جگہوں پہ کام کرنے والے ملازمین ہیں جو وہاں کے، ان کو وہ تمام تر سہولتیں میسر ہوں گی جو کہ سرکاری دیگر محکموں میں لوگوں کو حاصل ہیں، اور اس سے تمام لوگوں میں خوشحالی آئے گی۔ اور یہ پاکستان میں، اور دوسرا یہ ہوگا کہ جو کچھ بھی وسائل ہیں پاکستان میں چند بڑے بڑے خاندانوں کے ہاتھ میں، وہ سرکاری وسائل بن جائیں گے، اور سرکار یا حکومت چونکہ عوام کی ہے اس لیے وہ وسائل کے عوام کے وسائل ہوں گے۔ اس نظریے کے تحت انہوں نے جو اقدامات اٹھائے، آنے والے سالوں میں چونکہ انہوں نے ان کو عملی جامہ بھی پہنایا، اور انہوں نے میک شور کیا کہ وہ اصلاحات منومن نافذ بھی ہوں، اس سے واقعی پاکستان نے پھر آنے والے دنوں میں بہت ترقی کی۔ جو ایک اور بڑا اہم ہمارا جو آج کا موضوع ہوگا، میں نے اس کو مختصر رکھا ہے، وہ تھی لیبر اصلاح۔ یہ بہت ہی ضروری تھا۔ اب آپ نجی اداروں کو تو قومی تحویل میں لے رہے ہیں، لیکن جب تک آپ ان پر کوئی اصول و ضوابط نہیں بنائیں گے، اور پھر جو ادارے رہ بھی گئے ہیں، انہوں نے صنعتوں کو لیا اور بینکس یا بیمہ کمپنیوں کو قومی تحویل میں لیا، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے ادارے ہیں جہاں جو ابھی بھی نجی ملکیت میں تھے اور وہ کام کر رہے تھے۔ تو ان جگہوں پہ جو لوگ کام کر رہے تھے، ان کے حقوق کو کس طرح سے یہ ممکن بنایا جاتا کہ کسی طور پر بھی ان کے حقوق متاثر نہ ہوں، اور انہیں وہی سہولیات حاصل ہوں جو کہ سرکاری محکموں میں لوگوں کو حاصل ہیں۔ اس کے لیے جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کیا وہ لیبر اصلاحات نافذ کی۔ لیبر اصلاحات کا مطلب ہے مزدور کہیں بھی، بھلے وہ سرکاری محکموں میں کام کرتے ہیں یا غیر سرکاری، نیم سرکاری یا نجی اداروں میں کام کرتے ہیں، ان کو یہ تمام تر سہولیات حاصل ہوں گی۔ تو اس سلسلے میں جو سب سے پہلی بنیادی چیز یہ تھی کہ اب انہوں نے انتظامی کمیٹی بنائی۔ اگر ہم اپنا اس کا پہلا نقطہ پڑھتے بھی ہیں اپنی کتاب میں سے، تو بھٹو حکومت نے 10 فروری 1972 کو نئی لیبر پالیسی کا اعلان کیا، اور اس کے عام نکات درج ذیل ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز، ہر کارخانے میں انتظامی معاملات کو چلانے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں مزدوروں کے نمائندے بھی شامل کیے گئے، جو کل تعداد کا 20% تھے۔ تو یہ بہت اہم بات تھی کہ جو کمیٹیاں بنیں گی اس کا 20%، فار ایگزامپل اگر اس میں 10 لوگ شامل ہیں تو کم از کم 2 نمائندے اس میں وہ مزدوروں کے ہوں گے، تاکہ وہ اس جو انتظام پورے فیکٹری کا، مل کا، کارخانے کا یا کسی بھی محکمے کا، کسی بھی ادارے کا جو انتظام ہو رہا ہے، اس میں کام کرنے والے کارکنان میں سے بھی کم از کم 2 افراد اس کا حصہ ہوں گے۔ اس سے پہلے کیا ہے کہ جو ٹاپ مینجمنٹ ہے، جو افسران بالا ہیں، وہی اس کا انتظام چلاتے ہیں، اور وہ ہی سوچتے ہیں کہ انہوں نے اس کا انتظام کس طرح چلانا ہے۔ تو اس میں جو ملازمین ہیں ان کی رائے شامل نہیں ہوتی۔ یہ پہلی بڑی چیز جو انہوں نے کی وہ یہ کی کہ جو انتظامی کمیٹی بنے گی، جو مینجمنٹ کمیٹی ہوگی، اس میں بنیادی طور پہ 2 کم از کم ارکان مزدوروں کی جانب سے بھی شامل ہوں گے، اور مزدوروں کو یہ اختیار بھی مل گیا، کیونکہ وہ جو مینجمنٹ کر رہی ہے کمیٹی، جو مینیجنگ کمیٹی ہے، جو پورے معاملات کو دیکھ رہی ہے کسی بھی ادارے کے، تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے، بلکہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہوں نے تمام تر معاملات کو دیکھنا ہے، تمام حساب کتاب کو بھی دیکھنا ہے، مالی معاملات کو بھی دیکھنا ہے۔ تو اب مزدور جب 2 کم از کم ان کے نمائندے اس کمیٹی میں شامل ہوں گے، تو اس سے انہیں پتہ چلے گا کہ جس کارخانے میں، جس مل میں یا جس بھی نجی اور پرائیویٹ کمپنی میں وہ کام کر رہے ہیں، اس میں در حقیقت کمپنی کو کس حد تک منافع ہو رہا ہے، کمپنی کے کتنا وہاں پر، اگر وہ پروڈکشن کوئی کمپنی ہے تو اس میں کس حد تک چیزیں تیار ہوتی ہیں، اور جو محنت کارکنان کر رہے ہیں، جو وہاں کے ملازمین ہیں، جو ورکرز ہیں، ان کی جو محنت ہے
اس کے موازنے میں، اس کے مقابلے میں ان کو جو ملنے والا معاوضہ ہے وہ مناسب ہے یا نہیں ہے، تو مزدوروں کو اختیار مل گیا کہ وہ اس کے حساب کتاب اور اسٹوروں کی جانچ پڑتال بھی اپنے نمائندوں کے ذریعے سے کر سکیں، کیونکہ انہی چیزوں کے ذریعے سے پہلے ملازمین کا استحصال کیا جاتا ہے۔ پھر جو دوسری بڑی چیز بونس، یہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ بہت سے جو کارخانے تھے چونکہ پروڈکشن ہو رہی تھی پاکستان میں اس وقت، کم کارخانے یا کم ادارے تھے، اور جو لوگ وہاں کام کرتے تھے وہ دن رات محنت کرتے تھے، اور اس محنت کے نتیجے میں جو پروڈکشن ہوتی تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ اب اس پروڈکشن کے نتیجے میں کیا ہوتا تھا کہ جو مل مالکان ہیں، وہ انڈسٹریلسٹ جو ہیں، سرمایہ دار ہیں، ان کو تو بہت سا منافع مل جاتا تھا، لیکن اس منافع میں سے جو ایکسٹرا منافع بھی وہ لیتے تھے، اس میں سے ان ملازمین کو کسی صورت میں کوئی اضافی معاوضہ نہیں ملتا تھا۔ تو جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے لیبر اصلاحات میں اس میں یہ بھی میک شور کیا کہ سال میں ایک تنخواہ کے برابر مزدوروں کو بونس دیا جائے گا، اور پیداوار میں اضافے کی صورت میں مزید خصوصی بونس دینے کا اعلان بھی کیا گیا کہ اگر پیداوار اور زیادہ بہتر ہوتی ہے، پروڈکشن اور بہتر، ملازمین زیادہ محنت سے کام کرتے ہیں اور زیادہ بہتر ہوتی ہے، تو اس سے اور زیادہ ملازمین کو بونسز دیے جائیں گے۔ یہ بہت عام بات تھی۔ اور تیسرا جو نکتہ تھا کہ اس سے پہلے یہ کچھ نہیں تھا، ملازمین کو بہت زیادہ لمبے آورز تک، ان کو بہت زیادہ دیر تک اپنے ان اداروں میں کام کرنا پڑتا تھا، لیکن ان کی تنخواہ میں اس کا کوئی خاص اضافہ نہیں کیا جاتا تھا۔ اب انہوں نے جو بڑی امپورٹنٹ چیز کی کہ اس کے پہلے تو اوقات کار، اس سے پہلے 54 گھنٹے ایک ہفتے میں انہیں کام کرنا پڑتا تھا، یعنی اگر آپ یہ دیکھیں کہ 6 دن ہفتے میں اگر کام ہوتا ہے تو 6 دنوں میں 9 گھنٹے روزانہ ملازمین کو کام کرنا پڑتا تھا، اور 54 گھنٹے وہ تقریباً ہفتے کے بنتے تھے۔ لیکن اب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس کو تبدیل کیا، لیبر اصلاحات میں اسے 48 گھنٹے یعنی 8 گھنٹے فی یوم کے حساب سے وہ کام کریں گے، اور اس کے علاوہ اگر وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے اضافی وقت دیتے ہیں اپنے ادارے کو، تو اس سے ان کو اوور ٹائم معاوضہ ملے گا۔ یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ بات تھی، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو خالصاً عوام کے جو غریب لوگ وہاں پر کام کرتے تھے، مزدور یا وہاں کے ملازمین، یہ ان کی فلاح کے لیے کیے گئے اقدامات تھے۔ اور چوتھی جو بہت ہی اہم بات تھی، اس سے پہلے پینشن، بیمہ یا گریچوٹی، ریٹائرمنٹ کے بعد جب کوئی ملازم اپنی عمر کی اس حد کو پہنچتا ہے جہاں اسے ریٹائر کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد پرائیویٹ یا نجی کمپنیاں پہلے کچھ بھی نہیں دیتی تھیں، لیکن ان لیبر اصلاحات میں انہیں پابند کیا گیا کہ وہ اس وقت ایک لم سم اماؤنٹ انہیں دیں گے، ایک معاوضہ دیں گے، اسے گریچوٹی کا نام دیا گیا۔ اس کے علاوہ ان کو پینشن دی جائے گی جب تک وہ حیات ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو وہ ایک خاص اس کو مقرر کی گئی حد کہ اس حد میں رہتے ہوئے اس حد تک جو ہے وہ پینشن ان ملازمین کو دی جائے گی، اور ان کا بیمہ یا انشورنس بھی کروائی جائے گی، تاکہ خدا نخواستہ اس کے تحت کسی بھی ملازمت کے دوران اگر وہ کسی قسم کے حادثے کا شکار ہوتے ہیں تو ان کو اس کا اچھا خاصا معاوضہ مل سکے۔ سماجی تحفظ کی اسکیم کے تحت طبی امداد کی سہولتوں کے لیے مزدوروں کی تنخواہ سے کٹوتی نہیں کی جائے گی۔ یہ ماننا کہ اگر وہ بیمار ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، کسی حادثے کا شکار ہوتے ہیں ملازمین، اس کے لیے جو تمام طرح کا واجبات ادا کرنا ہوں گے، اخراجات اس کے علاج کے، معالجے کے، وہ ملازمین خود نہیں ادا کریں گے، بلکہ وہ ان کی کمپنیوں کے مالکان کے ذمہ ہوں گے۔ اسی طرح سے جو اگلا نقطہ یہ بھی بہت ضروری تھا کہ ایک تو کوارٹرز یا مکانات ان کو دیے جائیں گے، جب تک وہ وہاں کام کرتے ہیں ان کو رہنے کے لیے کوارٹر دیا جائے گا، اور ان کے بچوں کی تعلیمی سہولت دینے کے لیے کمپنیوں کی جانب سے اسکول کھولے جائیں گے، یا پھر جہاں بھی ان کے بچے پڑھتے ہیں وہاں ان کو فیس ان کا جو کارخانہ ہے یا جو مل ہے وہ ادا کرے گی، اور کم از کم ایک بچے کے جو تمام تعلیمی اخراجات ہیں وہ میٹرک تک وہ ذمہ ہوں گے اس کے متعلقہ محکمے کی۔ اسی طرح اگلی چیز جو یہ تھی کہ ٹریڈ یونینز کے ذریعے مزدوروں کے جھگڑے نپٹانے کے لیے صنعتی روابط کمیشن قائم کیا گیا۔ یہ بھی بہت ضروری تھا تاکہ جو یونین ہے مزدوروں کی اور پھر جو مل مالکان ہیں ان کے درمیان میں اگر کوئی معاملات ہیں تو ایک صنعتی روابط کمیشن ہو،
सरकारी तौर पे, और फिर उनके नीचे जूनियर अदालतें भी हों जहाँ पे मजदूर को अगर किसी भी वर्कर को अगर कोई इशू है, अगर वो समझता है कि उसको उसका हक नहीं दिया जा रहा, तो वो इन अदालतों में जा सकता है, लेबर कोर्ट में जा सकता है, और वहाँ पे उसकी सुनवाई होगी और वो अपने महकमे से अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का हिसाब दे सकता है। वहाँ पे उसको ये हक दे दिया गया। और जो अगली बात बहुत ही आम थी, शॉप स्टीवर्ड का होता है। शॉप स्टीवर्ड क्या होता है? ये एक ऐसा शख्स होता है जिसका इंतखाब मजदूरों ने करना होता है। मजदूर या वर्कर अपने अंदर से, अपने में से किसी एक मुनासिब मौजूद शख्स का इंतखाब करते हैं, जिसे शॉप स्टीवर्ड का नाम दिया जाता है, और वो मालिकान के साथ वो सारे मामला तय करता है जो कि मजदूरों के हकूक़ को लाजमी तौर पर मुमकिन बना सकें और उनको इंश्योर कर सकें। इसी तरह से मजदूरों को मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मिल मालिकान पर यह पाबंदी आयद कर दी गई कि वो मजदूरों को बरतरफ करते वक्त वाज़ेह और ठोस वजूहात बयान करें ताकि नाजायज़ बरतरफियों को रोका जा सके। और अगर कोई नाजायज़ तौर पर किसी को बरतरफ किया जाता है, उसको निकाला जाता है, तो उसको यह हक था उस लेबर कोर्ट में जाने का कि वो उस फैसले को जो उसकी कंपनी या उसके कारखाने और मिल ने किया है, वो उसे वहाँ की अदालत में जाके चैलेंज कर सके और अपनी नौकरी को वहाँ से, अगर वो सच्चा है और अगर उसका हक बनता है, तो फिर लेबर कोर्ट से वो अपनी नौकरी की बहाली भी पा सकता था। तो ये आज का हमारा छोटा लेक्चर, जिसमें हमने उस दौर में की गई लेबर इस्लाहात को देखा, और ये भी आपने देखा कि इनमें से बहुत सारी इस वक्त नाफिजुल अमल हैं। तकरीबन सारी चीज़ें इस वक्त हैं, मगर उससे पहले नहीं थी। तो इसका मतलब ये है कि इनकी बुनियाद रखने वाले भी जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। इससे अगले लेक्चर में इसका हम जो हमारा चल रहा है, ये इसका आखिरी हिस्सा हम पढ़ेंगे, और वो होंगी ज़रई इस्लाहात।